اس کے بعد احرام کا دو سفید چادریں کفن کے چادروں کے یاد دہرات تازہ رکھتی ہے۔ اگر عبرت کا نگاہ ہو تو جتنے دن احرام باندھا رہے ہر وقت اس طرح کفن کے دو چادروں میں لپٹے رہنا یاد دہرانا چاہیے، اور احرام کے وقت لبیک حاضری ہوں قیامت میں پکارنے والے کی آواز پر دوڑ پڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب خدا کی طرف سے پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہو لیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، تو دیکھے گا ہر امت کو جانوں پر گری ہوئی، اور ہر امت پکارے جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ اور مکہ مکرم میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی رحمت کا امید ہے۔ مکہ دار الامن ہے، لیکن اپنے بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے۔ اللہم اغفر لی۔ مکہ کا سارا قیام اسی بہم درجہ کی یاد کو تازہ کرتا رہتا ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف و انعام و احسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بدعمالیاں جو ساری عمر کی ہے وہ یاد کرائی۔ مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے کی یاد تازہ کرتی ہے، اور بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کے دیدار کو یاد دلاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جس قدر خوف اور ہیبت عظمت اور جلال کا منظر سے وہی سارے آداب اس وقت ہونا چاہیے جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتا ہے جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے اور کرتے رہتے رہیں گے، اور کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر رونا اور ملتزم کو چومنا ان قصوروں کا مشعل ہے جو کسی بڑی محسن مربی کا بڑا قصور کر کے اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لیے روتا ہے، اور اس کے گھر کے دیوار کو پکڑ کر روتا ہے کہ قصور کے معنی کہ یہی راستہ ہے، اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کرانے کے مشعل ہے۔ یا کہنے کا مطلب کیا ہے، انسان کو جو حج کے لیے جاتا ہے اس کو آخرت کی منزلیں یاد دلانے کے طور پر یہاں پر یہ حدیثیں لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ بندہ حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو مرنے کے بعد مردے کو گھر سے باہر نکالتے، جب اس کی سفر نکلتی ہے جیسا کہ قبرستان پر، جیسا کہ حاجی لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ امن والے جگہ پر، جب قبر میں گیا وہ آدمی جب قیامت تک کے لیے قبر میں رہے گا اس کے نام اعمال کے حساب سے اس کو آرام یا تکلیف پہنچے گا۔ اسی طریقے سے حج والا جو راستے میں جو مشقتیں برداشت کرتا ہے وہ حالت ہے۔ جب مکہ شریف کو جاتا ہے، مکہ مکرم کو دیکھتا ہے کہ جیسا کہ فرشتہ سور میں پھونک مار دیتا ہے، سب مرے ہوئے آدمی اپنی کتاب یعنی اپنے پیغمبروں کے جھنڈے کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے سورہ پھونکنے والے فرشتے کے پاس پہنچ جاتے، جیسا کہ حاجی لوگ مکہ مکرم میں پہنچے گئے، اور حاجی لوگ اپنے گناہوں کو جو مکہ مکرم کے اوپر جو لٹکا ہوا کپڑے کو اب دامن کو پکڑ کر روتے گڑگڑاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اس کو چوکٹ پر پڑھ کر اس کے دیوار کو چوم کر یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف۔
اس طریقے سے رو رو کر اللہ کو منا لیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اور قیامت کے منظروں کو بھی یاد دلاتے ہوئے اچھی سمجھنے لائق یہ لکھنے والوں نے سمجھا کر لکھ دیا۔ ہم مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ علم کو سیکھیں، ان حدیثوں کو پڑھے تو آخرت کو بھی معلوم پڑ جائے گا اور دنیا میں حج کے بارے میں بھی معلومات پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔